محشر کا میدان ہے، ایک طرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، اللہ رب العزت فیصلے سنا رہے ہیں۔ جو امتی جہنم کا فیصلہ ان کے لیے ہو گیا، اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی قوم یا آپ کی امت کیوں جہنم میں جا رہی ہے؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اس وقت کہیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا انہوں نے نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، نہ قرآن کی ذمہ داری کو اٹھایا، نہ لوگوں تک پہنچایا، نہ کافروں کو پڑھ کے سنایا، نہ خود مسلمانوں کو پڑھ کے سنایا۔ اے اللہ، یہ آج اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ وقت یاد کریں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن اور رات کے اوقات میں رویا کرتے تھے ہمارے لیے، تو قیامت والے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ اے نبی بتائیں اب یہ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو ان کے لیے اتنا روتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو آج آپ کو شرمندہ کروا دیا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یا میری وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر جھک جائے اللہ کے سامنے کہ یہ ہے آپ کی امت؟ آج ہم دنیا میں یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہماری وجہ سے ہمارے والدین کے سر جھک جائیں، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، تو کیا ہم یہ برداشت کر لیں گے اس دن کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں بچانا چاہتے تھے، جو حریص تھے، جو اس بات کے حریص تھے کہ ہم سب جہنم سے بچ جائیں، وہ ہمیں سب کچھ بتا کے گئے، سکھا کے گئے، یہ کہہ کے گئے کہ میری کتاب کو نہ چھوڑنا، میری سنت کو نہ چھوڑنا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ آخر کیا حال ہوگا ہمارا؟ میدان محشر میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ بتائیں، سوچیں، کیا ہمیں ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس؟ ہم کچھ کر لیں، ہم آ جائیں قرآن کی طرف، آ جائیں، سب آ جائیں، کسی چیز کا انتظار مت کریں۔ نیکی جب ایک دفعہ بیل بجاتی ہے سینے میں، وہ کہتی ہے کہ مجھے کر لو، میں تمہاری بھلائی کے لیے آئی ہوں، جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دوبارہ نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے یہ لاسٹ چانس ہو ہمارے پاس، ہو سکتا ہے یہ آخری سال ہو ہمارے پاس، ہو سکتا ہے یہ آخری مہینہ، آخری دن، آخری لمحہ ہو۔ آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، ہم اس کو سیکھیں گے، ہم سکھائیں گے، ہم عمل کریں گے، جتنا ہم کر سکیں ہم ضرور کوشش کریں گے کہ کہیں قیامت والے دن ہمیں یہ سننا نہ پڑ جائے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج یہ اس حال تک پہنچ گئے۔ اللہ ہمیں قیامت والے دن کی شرمندگیوں سے بچا لینا، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فخر کا باعث ہوں، ہم ان کے لیے فخر کا باعث ہوں، جب وہ ہمیں دیکھیں تو ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے چہرے، ہمارے ہاتھ، ہمارے بازو، ہمارے قدم وضو کے نشان سے چمک رہے ہوں، ہمارے چہرے نور والے ہوں، نہ کہ سیاہ چہرے ہوں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے پوری زندگی گناہ کیے۔ اللہ ہمیں قرآن کی طرف لے آئے، اللہ ہمیں قرآن کی طرف لے آئے، اللہ ہمیں قرآن کی طرف لے آئے۔ آ جائے، سب آ جائے، قرآن سیکھ لیں، قرآن سکھا دیں، اپنی اولادوں تک پہنچا دیں۔ یہ نہ ہو ایک نسل کے بعد کوئی قرآن کو جانتا نہ ہو، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟
ہمارا کیا حال ہوگا جب ہماری نسلوں میں اگر کوئی زانی پیدا ہو گیا، کوئی کافر فاجر پیدا ہو گیا، تو ہمارا کیا حال ہوگا قیامت والے دن۔ آج بھی وقت ہے، قرآن سیکھ لیں، ثابت قدمی سے سیکھ لیں، ہمیشہ ثابت قدمی سے سیکھیں۔ قرآن کے ساتھ ایسا سلوک مت کریں، آج پڑھ لیا کل چھوڑ دیا، ایک پارہ پڑھ لیا چھوڑ دیا۔ ثابت قدمی سے مکمل کریں، قرآن سے محبت کریں۔ قرآن آپ کو اللہ سے محبت کرنا سکھائے گا، قرآن آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا سکھائے گا، قرآن آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا، قرآن آپ کی زندگی سے ہر پریشانی کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔